خلیفہ ہارون الرشید کا ایک 16 سالہ لڑکا تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا، تم ہم سے پہلے موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے، اور اب تم قبروں میں ہو۔ اے کاش مجھے خبر مل جائے کہ تم کیا بولتے تھے اور تم لوگ کیا کرتے تھے۔ غرض کے اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون الرشید کے پاس آیا اور اس وقت کے عمراء اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لڑکا آیا بھی تو ایسی حالت میں کہ کمبل اوڑھے اور ایک دوسرے کمبل کا تہبند کیے ہوئے۔ جب اس شکل کو آیان سلطنت نے دیکھا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفہ مسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولادوں نے بدنام کیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تہدید و تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ یہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ ہوتے ہوتے یہ بات ہارون الرشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹے تمہارے چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس نے یہ سن کر ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کے برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ۔ وہ پرندہ فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اپنی جگہ چلا جا۔ وہ پرندہ چلا گیا اور کہا، تجھے تیرے خالق کی قسم، امیر المومنین کے ہاتھ نہ آنا۔ یہ قدرت کی نشانی حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان، آپ نے ہی دنیا کی محبت کی وجہ سے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے علیحدہ رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل پڑا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا، اور ہفتہ بھر میں صرف ایک ہفتے کے دن 1 درہم اور 1 دانگ کی مزدوری کر لیتا، اور ایک ہفتے 1 دانگ روز کے حساب سے اسے کھاتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ میں اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ مزدور کی شکل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکا ہے۔ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا، بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 دانگ لوں گا، اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے، چلیے۔ میں لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے۔ میں بجائے اسے 1 درہم اور 1 دانگ کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ وہ لڑکا بولا، اے ابو عامر، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 دانگ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں بازار گیا۔ ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت و شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کیا کرتا ہے۔ اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن ہی دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف کر دوں، جب وہ آئے گا بقیہ کام اسی سے لے لیں گے۔ جب ہفتے کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا تو دیکھا وہ اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح ہی شرطیں پیش کیں۔ میں نے اس کی وہ تمام شرطیں قبول کیں اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے۔ میں ایسے موقع پر بیٹھا تھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ایک ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپا، اور اس کے بعد پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا ارادہ کیا تو میں اسے 3 درہم دینے لگا۔ اس نے انکار کیا اور صرف 1 درہم اور 1 دانگ لے کر چلا گیا۔ تیسرے ہفتے کو میں پھر بازار آیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔
لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار اجل راحت قلوب اور رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا، دیکھا کہ نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسحری ہے، نہ کوئی سامان راحت۔ وہ جوان اسی لق و دق میدان میں بے کس و بے بس بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے۔ میں نے پھر سلام کیا تو آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا۔ میں نے اس کا سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن اس نے مجھے اس سے منع کیا اور یہ شعر پڑھنے لگا: اے میرے دوست، خوش عیشی سے دھوکہ نہ کھا، کیونکہ عمر جا رہی ہے اور عیش و عشرت بھی رخصت ہو رہا ہے، اور جب تو قبرستان میں کوئی جنازہ لے جائے تو وہ یہ جان لے کہ تو بھی اسی طرح ایک دن لے جایا جائے گا۔ پھر کہا: اے ابو عامر، میرا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو مجھ کو غسل دینا اور میرے انہی کپڑوں میں کفنا دینا۔ میں نے کہا: میں تجھے نئے کپڑوں میں کیوں نہ کفناؤں؟ کہا: مردوں کی بنسبت زندہ نئے کپڑوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ زندگی تو اسی حالت میں گزار دی، اب نئے کپڑے کیا کریں گے؟ اور اے ابو عامر، اس کو یاد رکھو، اور اگر کچھ رہے گا تو نیک عمل، اور یہ میری زنبیل اور تہبند گورکھن کو دے دینا، اور یہ قرآن شریف اور انگشتری امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو، یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے۔ اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو، بیدار رہو، اس غفلت اور دھوکے میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ طائر روح قفس جسدی سے پرواز کر گیا۔ اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگشتری لے کر بغداد آیا، اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو جا کر میں کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے جس میں تقریباً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پہ 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالے میں امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول کی قسم ہے، ذرا ٹھہرو۔ جب امیر المومنین نے مجھے دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی، اور جو کچھ اس لڑکے نے پیغام میں کہا تھا سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور آنسو بہائے اور دربان کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو اپنے پاس رکھو، جب میں طلب کروں اس وقت میرے پاس لے آنا۔ قصہ مختصر، جب قصر شاہی پر واپس آئے تو حکم دیا کہ پردے چھوڑ دو۔ پردے سب چھوٹ گئے اور خلوت ہو گئی۔ اس وقت دربان سے کہا کہ اس شخص کو لاؤ، اگرچہ وہ میرے غم کو تازہ ہی کرے گا۔ دربان نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے ابو عامر، امیر المومنین بہت غمگین ہیں، اگر تمہارا ارادہ زیادہ بات کرنے کا ہو تو بجائے 10 کے 5 کہنا۔ میں نے کہا اچھا۔ یہ کہہ کر میں اندر گیا تو امیر المومنین نے کہا: اے ابو عامر، میرے قریب آ بیٹھو، اور پوچھا تم میرے لڑکے کو جانتے تھے اور وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے اینٹ کا کام کرتا تھا۔ پھر پوچھا کیا تم نے بھی اس سے یہ کام لیا؟ میں نے کہا ہاں لیا۔ کہا تم کو اس سے ایسا کام لیتے ہوئے شرم نہ آئی؟ رسول اللہ کی رشتہ داری کا بھی تو پاس نہ کیا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اس سے واقف نہ تھا۔ اس کی وفات کے وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ مشکات خلافت کی شمع ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے۔ کہا ذرا اپنا ہاتھ لاؤ، اور میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور آنسوؤں کی ندیاں بہائیں، اور کہا تم نے کس طرح اس بے سرمایہ حیات کو غسل اور کفن دیا، تمہارے دل نے اسے کیسے مٹی دینا گوارا کیا۔ یہ کہہ کر بہت سے دردناک اشعار پڑھے اور بصرہ جانے کی تیاری کی۔ حاصل کلام یہ کہ امیر المومنین مجھے لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور اپنے لڑکے کی قبر پر آئے۔ جب قبر کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو چند اشعار غم پڑھے۔
ابو عامر کہتے ہیں اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نور کا قبہ ہے اور اس پر ایک نور کا بادل ہے۔ ناگہاں وہ نور پھٹا اور اس میں سے یہ لڑکا کہتا ہوا باہر نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میری وصیتوں کو خوب پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ کہا اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور وہ مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما رہا ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے نہ دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔